ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ مختلف شہروں میں گرمی کی شدت 45 ڈگری سے تجاوز کر گئی۔ تیز دھوپ اور گرم ہوائیں ہیں۔ شہری حال سے بے حال ہو گئے ہیں۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماہرین صحت نے ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی تاکید بھی کی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل آباد سے مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے سمرا فاطمہ، جبکہ ملتان سے سلمان رضا ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے مریم رضا کی جانب رخ کرتے ہیں۔ مریم، بتائیں گے فیصل آباد میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، شہر فیصل آباد میں گرمی کی شدت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اپریل کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا اور درجہ حرارت اس قدر بڑھ چکا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے فیصل آبادی جو ہیں وہ حال و بحال دکھائی دیتے ہیں۔ صبح سے ہی فیصل آباد میں سورج کا پایہ ہائی ہوتا ہے اور فیصل آبادی جو ہیں وہ سفر کرنے کے لیے نکلیں، اسکول یونیورسٹی جانے کے لیے نکلیں یا کسی کام کاروبار کے لیے نکلیں تو خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، بیمار ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر فیصل آباد کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محسوس جو ہے 42 ڈگری کیا جائے گا۔ اور بری خبر بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ہی سنائی گئی ہے کہ آئندہ ہفتے میں ہیٹ ویو جو ہے مزید شدت اختیار کرے گی اور فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح کا درجہ حرارت جو ہے وہ 45 ڈگری تک جانے کا امکان، یعنی کہ آئندہ دنوں میں مزید گرمی ہوگی اور اس گرمی میں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے تحفہ دیا گیا ہے ہماری عوام کو کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی مختلف علاقوں کے اندر ہو رہی ہے، جو گرمی میں زور کو اور زیادہ تیز کرتی دکھائی دیتی ہے۔ فیصل آبادیوں نے گرمی سے بچنے کے لیے مختلف مشروبات جو ہے ان کی طرف رخ کیا ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت ہو یا گنے کا رس ہو یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر مشروبات جن سے تھوڑی راحت ملتی ہے، فیصل آبادی ان کی خریداری جو ہے وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جبکہ طبی ماہرین کی جانب سے کہنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، ہیٹ ویو کیونکہ مزید آئندہ دنوں میں بڑھ رہی ہے، تو خاص طور پر بائک پہ سفر کرنے والے افراد سر کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنے سر پر کپڑا رکھیں، ہیلمٹ کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی گرمی کی شدت اور ڈی ہائیڈریشن جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سویٹنگ بہت زیادہ ہے، تو طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بہت یک ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بھی آپ کو بیمار کر سکتا ہے اور اسپتالوں میں خاص طور پر گلا خراب، کھانسی جیسی بیماریاں بھی جو ہے ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے موصول ہو رہی ہیں، جن میں سب سے زیادہ بزرگ اور بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ اس لیے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ احتیاط ضرور کریں، سر کو ڈھانپ کر رکھیں، پانی کا استعمال کریں، چشمے کا استعمال کریں اور ٹھنڈے مشروبات جن کی تاثیر خاص طور پر ٹھنڈی ہے ان کا استعمال کریں تاکہ خود کو گرمی کی شدت سے بچا سکیں۔ ٹھیک ہے مریم، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فیصل آباد میں تو حالات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمرا، مجھے گھر سے آفس آتے ہوئے کوئی 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے اور کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ فیلڈ پہ ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہی وہاں اور عوام کا کیا کہنا ہے؟ درجہ حرارت کے حوالے سے بھی بتائے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کی اگر بات کر لی جائے تو اس وقت سورج آگ برسا رہا ہے، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا ہے اور تیز دھوپ اور گرم ہواؤں نے شہریوں کو بھی بے حال کر دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری تک جائے گا اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 13% تک ہے۔ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ ہواؤں کی رفتار کم ہے جس کے باعث حبس بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی موسم کو خوشگوار بنانے کا باعث نہیں بن رہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آج تو شہر لاہور میں بارش کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے، لیکن آئندہ آنے والے چند روز میں کہا جا رہا ہے کہ شہر میں بادل برس سکتے ہیں اور درجہ حرارت میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کو بھی کم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس وقت اگر بات کر لی جائے تو شہر لاہور کا یو وی انڈیکس بھی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ماہرین شہریوں کو یہی تاکید کریں کہ وہ کوشش کریں کہ دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں تاکہ دھوپ کی شدت سے خود کو وہ محفوظ رکھ سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہرین شہریوں کو یہ بھی تاکید کریں کہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال یقینی بنائیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جو شہری ہیں وہ ٹھیلوں کا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف جوسز کے سٹالز ہیں ان کا بھی رخ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ماہرین کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے کہ مارچ کے اختتام سے لے کر جولائی کے اختتام تک شہر لاہور کا موسم شدید گرم رہے گا۔ ہیٹ ویو کا الرٹ بھی محکمہ موسمیات نے جاری کر رکھا ہے، تو ایسے میں شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر صورت احتیاط کو یقینی بنائیں اور اگر باہر نکلنا بھی ہے شہریوں کو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے سمرا، ساتھ ہی رہے گا ملتان کا رخ کرتے ہیں۔ سلمان رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، ملتان کا سون حلوہ تو ہم نے کافی مشہور ہے، کھایا بھی ہوا ہے، سنا بھی ہے اور گرمی کا بھی
بہت ذکر کیا جاتا ہے، جب بھی گرمی کی بات ہوتی ہے تو ملتان جو ہے وہ سر فہرست ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ملتان کا جیسے آپ نے بتایا کہ سون حلوہ مشہور ہے، ویسے ہی گرمی بھی ملتان کی جو ہے وہ پوری پاکستان میں مشہور ہے کہ یہاں پر گرمی جو ہے وہ اچھی خاصی پڑتی ہے، اور آج اس کا ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ملتان کو اس وقت سورج نے آنکھ دکھانا شروع کر دی ہے، اور اس وقت جو پارا ہے وہ 38 ڈگری کو چھو چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ پارا جو ہے یہ 42 ڈگری تک جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہیٹ ویو جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور اس وقت اگر ہوا چلتی بھی ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک لو جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر بات کریں روڈز کے حوالے سے تو ملتان کے روڈز کے اوپر ٹریفک کا معمول جو ہے وہ بھی پہلے سے کم نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چھاؤں کی تلاش میں یا پھر اپنے دفتروں کے اندر یا گھروں کے اندر جو ہے وہ محفوظ بیٹھے ہیں کہ دھوپ میں نہ نکلا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہیٹ ویو الرٹ کی جانب سے ہیٹ ویو الرٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں پر بھی رش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اس وقت محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہیٹ ویو ہے یہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی جانب سے بھی کچھ وارننگز جو وہ جاری کی گئی ہیں کہ بچے اور بزرگوں کو خاص طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں، اور اگر نکلنا ضروری بھی ہو تو سروں کو ڈھانپ کر نکلے، خاص طور پہ پانی کی بوتل جو ہے وہ اپنے ہمراہ رکھیں تاکہ پانی کی پیاس جو ہی لگے تو فوری طور پہ پانی پیا جا سکے، اور خاص طور پہ نیمبو پانی کا جو ہے وہ استعمال زیادہ کریں تاکہ نمکیات جو ہے وہ جسم کی کم نہ ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں جوائن کر چکے ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ قومی ادارہ سے ڈاکٹر ایاز خان۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر آپ کے نزدیک کیا ہونی چاہیے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ ابھی جو ہیٹ الرٹ جاری کی گئی پاکستان میں، اور ابھی چند دنوں میں جو ہے یہی الرٹ ایڈوائزری NIH کی طرف سے جو جاری کی گئی ہے، اور بیسیکلی ہیٹ ویو جو ہے جو ہماری باڈی کی ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جو کولنگ سسٹم ہے وہ کوپ نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے جو ہے ایڈوائزری یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ولنریبل گروپ ہیں، اسپیشلی ایلڈرلی پیپل اور جو بچے ہیں خاص طور، اور جو آؤٹ ڈور ورکرز ہیں جس میں جو ہمارے لیبرر حضرات ہیں، تو ان کے لیے ایڈوائزری ہے کہ وہ 12 سے لے کے 4 بجے تک جو ہے کوئی بھی کام دھوپ میں نہ نکلے، اور جو دے شوڈ اوائڈ سن ایکسپوجر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں کو چاہیے کہ وہ ری ہائیڈریٹ رہنا چاہیے، ان کو پانی کی بوتل ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہوا کا جو ہے لوز کلاتنگ ان کے ساتھ وہ، تو تبھی جو ہے وہ ہیٹ سے وہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے اور ایک ایمرجنسی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مزید بھی اس حوالے سے آپ سے جو ہے وہ انفارمیشن لیں گے۔ کراچی سے رمشا اسماعیل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رمشا، آپ بتائیے گا کراچی میں درجہ حرارت کیا دیکھ رہی ہیں اور گرمی کی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت مطلع صاف ہے، جبکہ موسم شدید گرم محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت حبس کی کیفیت ہے، محکمہ موسمیات کی جانب سے جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ حبس کی کیفیت جو ہے وہ محسوس کی جائے گی، کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً اس وقت 40% سے زائد جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ صبح سویرے کی بات کریں تو تقریباً 75% سے زائد ہوا میں نمی کا تناسب تھا۔ اس وقت شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری ہے، جبکہ اگر ہم بات کر لیں ہواؤں کی تو شہر میں جنوب مغرب سمت سے جو ہے ہواؤں کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر ہم آئندہ 1 سے 2 روز کی بات کر لیں تو اس دوران بھی جو ہے وہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت بھی جو ہے وہ 27 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے، جو کہ کم سے کم درجہ حرارت میں بھی 1 سے 2 ڈگری اضافہ ہوا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بھی 1 سے 2 ڈگری جو ہے وہ اضافہ ہونے کا محکمہ موسمیات کی جانب سے امکان جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ رمشا ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب بیک ٹو یو، بتائے گا ہیٹ ویو کہ یہ کیا ہوتی ہے، ناظرین کو تھوڑا سا سمجھا دیں، اور اس کی علامات کیا ہے اور اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ اچھا، جو ہمارے ساتھ پاکستان میں جو ہیٹ اسٹروک کے جو کرائسز ہیں وہ بیسیکلی جو ہے انوائرمنٹل کلائمیٹ جو ہے ان کی وجہ سے، کہ کلائمیٹ ہماری انکریز جو ہے ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اور بھی بہت ساری ڈیزیز لیکن اسپیشلی ہیٹ اسٹروک جو اس موسم میں خاص طور وہ آ رہے ہیں، اور اس کے لیے کیونکہ یہ پریونٹیبل ہے اور کمیونٹی اویئرنیس کی بہت خاص ضرورت ہے کہ جتنے بھی ہماری کمیونٹی وہ اویئر ہو کہ جب ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو اس کو شہر میں رہنا چاہیے، ان کو پریونٹیو میئر لینے چاہیے اور پریپیئرڈ میں رہنا چاہیے، تو اور کوآرڈینیٹڈ ریسپانس ہو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، انوائرمنٹل، اور ساتھ میں جو ہے جتنے بھی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ان کا کوآرڈینیٹڈ ریسپانس بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ ڈاکٹر ایاز خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ملتان سے سلمان رضا، لاہور سے سمرہ فاطمہ، فیصل آباد سے مریم رضا، جبکہ کراچی سے رمشا اسماعیل بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ آپ سب کا بہت